السلام علیکم. ویلکم ٹو پیلیکین انسٹیٹیوٹ آف نالج. مائی سیلف منیر احمد. پنجاب پولیس کے اندر جو سیٹس آئی ہوئی ہیں اس کی سلیبس کی ڈسکشن ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی. تو ابھی تک ہم نے صرف انگلش کا سلیبس ڈسکس کیا ہے کہ انگلش کے اندر کس کس طرح کے کویشچنز آئیں گے. آج کے لیکچرز میں ہم لوگ پاک اسٹڈی اور اسلامیات کے سلیبس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ پنجاب پولیس کے اندر جو سیٹس آئی ہوئی ہیں ان کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں اسلامیات اور پاک اسٹڈی کی ویٹیج کتنی ہے اور ان کے کویشچنز کس طرح آئیں گے اور ان کے لیے سلیبس کہاں سے کور کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مطالعہ پاکستان کی. تو مطالعہ پاکستان کی اگر ویٹیج کی بات کی جائے تو سلیبس میں اس کی 20% ویٹیج آتی ہے، یعنی کہ 20 نمبرز کے ٹوٹل کویشچنز آئیں گے. اب اس میں کویشچن بہت ٹائپس کے ہوں گے جس میں ایم سی کیوز بھی ہوگے اور سبجیکٹیو پارٹ بھی ہوگا. چونکہ اب ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ اس دفعہ بھی پیپر جو ہے نا پنجاب بورڈ نے ہی لینا ہے، جو ایجوکیشن بورڈ ہے. تو اس دفعہ بھی تقریباً سلیبس اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. تو پیپر میتھڈ بھی سارا کچھ وہی ہوگا، پیپر پیٹرن جس میں ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو دونوں کے دونوں ہی آئیں گے. تو اس میں اگر بات دیکھا جائے ویٹیج لاسٹ ایئر کی تو اس میں 8 ایم سی کیوز آئے تھے اور 12 نمبر کا سبجیکٹیو کا پیپر آیا تھا. تو اس دفعہ بھی چانسز یہی ہیں کہ اس طرح کا ہی جو ہے پیٹرن اپنایا جائے گا اگر پنجاب بورڈ نے پیپر لیے تو. اس میں اگر ہم سلیبس کی بات کریں کہ سلیبس کس کس طرح کور کرنا چاہیے، سلیبس کیسے کور کرنا چاہیے، تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں شروع سے جنگ آزادی ہوتی ہے 1857 میں، وہاں سے لے کر اس کو ہم نے جو ہے نا 4 ڈیفرنٹ پورشنز میں سلیبس کو ڈیوائڈ کیا ہے. جو ہم اپنی جو ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ سلیبس کو اس طرح کور کریں گے. باقی آپ لوگ جو اگر سیلف پریپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا اپنا میتھڈ بنا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے سلیبس کور کریں گے. ٹاپکس وغیرہ آپ لوگ اپنے دھیان سے ابھی سن لینا جو کہ میں بتانے جا رہا ہوں. جنہوں نے سیلف پریپریشن کرنی ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے. اب اس میں جو ہے نا 1857 سے لے کر 1900 تک جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں ہسٹری کے اندر آپ لوگوں نے ان کو کور کرنا ہے. شروع میں کیا ہے جنگ آزادی آ گئی، جنگ آزادی کے بعد آپ نے سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے نا پڑھنا ہے، جس میں آپ نے سر سید احمد خان کی سماجی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ایم سی کیوز ٹائپ یا سبجیکٹیو ٹائپ کویشچن آ سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اردو ہندی تنازع جو کہ 1867 میں ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو میجر ایونٹ آتا ہے وہ آتا ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد. تو اس کا قیام کب کیا گیا، کس نے کیا تھا، یہ چیزیں آپ نے کور کرنی ہیں. اس کے بعد آپ کا جو میجر ایونٹ تھے 1857 سے لے کر 1900 تک وہ کور ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا 1900 سے لے کر 1947 تک کا. اب اس میں سب سے پہلا جو میجر ایونٹ آتا ہے وہ آتا ہے تقسیم بنگال، آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا شملہ ڈیپوٹیشن، جو شملہ میں وفد گیا تھا وائسرائے ہند سے ملنے کے لیے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کا مسلم لیگ کا قیام آ جاتا ہے، پھر منٹو مارلے ریفارمز آ جاتی ہیں، پھر لکھنؤ پیکٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تحریک خلافت آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد 1919 میں جو ریفارمز آئی تھی منٹو کے چارمز فارم ریفارمڈ، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اور بھی کچھ ایونٹس ہوئے تھے جس میں جلیانوالہ باغ ہو گیا، چورا چوری کا واقعہ ہو گیا، یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد دہلی مسلم پرپوزل آ جاتا ہے، نہرو رپورٹ آ جاتی ہے، قائد اعظم کے جو نکات آ جاتے ہیں، علامہ اقبال کا مشہور خطبہ الہ آباد آ جاتا ہے، پھر گول میز کانفرنسز آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جو یہ میجر ایونٹس ہیں اس ہسٹری کے جو کہ آپ لوگوں نے جو یہ ہم نے دوسرے پارٹ میں 1900 سے لے کر 1947 تک سلیبس کور کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کانگریس کی وزارتیں آ جاتی ہیں 1935 سے 1937 والی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے پاس قرارداد پاکستان آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا پڑھنا ہے اس کے بارے میں جنرل الیکشن جو ہوئے تھے وہ ہو گئے. اس کے بعد آپ کا جو ہے اینڈ پہ جا کے 3 جون 1947 کا منصوبہ آ جاتا ہے. اور اس کے درمیان اور بھی کچھ میجر میجر ایونٹس ہوئے تھے جو کہ ہم لوگ اپنے سیشن میں جو ہے بچوں کو کور کرائیں گے. تو یہاں تک آپ کے ہسٹری کے 2 پارٹس کور ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیریڈ لینا ہے 1947 سے لے کر 1971 والا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ بھی ہے اور کافی سارے کویشچن اس میں سے آتے ہیں. اس میں آپ نے شروع میں جو ہے قرارداد مقاصد
کے بارے میں پڑھنا ہے. اس کے بعد پاکستان کے تینوں آئین، جو کہ ایک پہلا آئین 1956 کا ہے، دوسرا 1962 کا ہے، تیسرا 1971 کا ہے. یہ 3 آئین کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی پیریڈ کے اندر ہی جو ہے آپ نے جو میجر پاکستان کے پہلے گورنرز جنرل تھے ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کون کون تھے، کتنے تھے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایوب خان کا دور پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا ہو جائے گا یہاں تک. اس کے بعد اس میں ایک یحییٰ خان کا بھی دور آ جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیریڈ شروع ہوگا جس میں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لوگ جنرل ضیاء کا دور پڑھیں گے. پھر آپ لوگ جو ہے بے نظیر بھٹو کا دور پڑھیں گے. پھر نواز شریف کا دور آ جاتا ہے، پھر بے نظیر بھٹو آ جاتی ہے، پھر نواز شریف کا دور آئے گا. اس کے بعد آپ کے پاس مشرف کا دور آئے گا. پھر آپ کے پاس جو ہے پیپل پارٹی آصف علی زرداری کا دور آئے گا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس نواز شریف کا دور آئے گا. اور اس کے بعد پھر جا کے آپ لوگوں نون لیگ کے بعد پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے دور میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ٹوڈے آج تک جتنی بھی کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ لوگ یہ سارے ٹاپکس آپ نے پاک اسٹڈی کے اندر کور کرنے ہیں. تو اس کے علاوہ جو میجر جو ٹاپکس ہیں جس میں 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگ نے پڑھنا ہے. پاکستان کی زراعت کے بارے میں، پاکستان کی فوریسٹس ہو گئے، جنگلات ہو گئے، ڈیزرٹ صحرا ہو گئے، میجر ریورز دریا ہو گئے، یہ ساری چیزیں، بیراجز ہو گئے جو ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈی کے اندر کور کرنی ہے، جو کہ ہم لوگ اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے. اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. یہ تو تھا پاکستان افیئر کا سلیبس جس میں ہم نے مطالعہ پاکستان کے بارے میں تھا. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلامیات کا سلیبس. اب جو اسلامیات کا سلیبس ہے اس کی بھی ویٹیج 20% ہی ہے، مطلب کہ اسلامیات کے بھی 20 نمبرز کے کویشچن ہی آنے ہیں. اس میں جو ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کویشچن کس طرح ہوں گے. کویشچن دونوں طرح کے ہوں گے، ایم سی کیوز بھی ہوں گے، سبجیکٹیو بھی ہوں گے. اب ایم سی کیو کی ویٹیج کتنی ہوگی، سبجیکٹیو کی ویٹیج کتنی ہوگی. اب چونکہ پنجاب بورڈ ایک نیوز ہے کہ پنجاب بورڈ ہی پیپر لے رہے ہیں، تو ہم اپنا پنجاب بورڈ کا لیا ہوا پیپر اپنے سامنے رکھیں گے جو کہ لاسٹ ایئر ہوا تھا. اس کے مطابق جو ہے نا ایم سی کیوز 8 نمبر کے آئیں گے اور 12 نمبر کا آپ کا سبجیکٹیو ہوگا. یہ جو ہے نا اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ ویریشن نہیں آئے گی. تو اگر ہم ایم سی کیوز کی بات کریں اور یا سبجیکٹیو کی بات کریں تو اس کے لیے جو ہے اسلامیات کی اگر بات کی جائے تو اسلامیات کا سلیبس آپ لوگوں نے جو کور کرنا ہے وہ آپ نے لوگوں نے میٹرک کی بک سے ہی کور کرنا ہے. اور جو پیچھے پاکستان افیئر کا جو ہم نے ابھی سلیبس ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ کا ٹوٹلی سلیبس جو آپ لوگوں نے میٹرک کے اندر مطالعہ پاکستان 9th اور 10th میں پڑھی ہے ان سے کور ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ خود کور کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی وہاں سے کر سکتے ہیں. اب میٹرکس کے سلیبس میں آپ لوگوں کے پاس سورہ انفال ہے، سورہ احزاب ہے، حدیث وغیرہ ہیں اور چیپٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کور کرنے ہیں. اب اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. سورہ احزاب اور سورہ انفال کی اس طرح سے یاد کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورت سے مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، ان کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں، ان کے اندر رکوع کتنے ہیں، سجدے کی آیات آیا ان صورت کے اندر سجدے کی کوئی آیات وغیرہ آئی ہیں یا نہیں آئیں. اس کے علاوہ جو میجر ایونٹس ان صورتوں میں ایونٹس کا اذکار وغیرہ کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے. پھر آپ لوگوں کے پاس جو میٹرک کے اندر احادیث وغیرہ ہیں آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے. احادیث وغیرہ کو آپ لوگوں نے ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، ساتھ میں تشریح بھی یاد کرنی ہے. اب ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کویشچن کس طرح بناتا ہے، وہ تشریح بھی پوچھ سکتا ہے یا اس کا ترجمہ بھی پوچھ سکتا ہے. اور چیپٹرز وغیرہ ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہے، اس میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں اور آپ لوگوں کا سبجیکٹیو پارٹ بھی بن سکتا ہے وہاں سے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے سیشن میں کور کرائیں گے. اس میں آپ لوگوں نے جو ڈسکس میجر جو پرافٹس وغیرہ ہیں جن کا زیادہ تر قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پرافٹس آف اسلام. اور اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. آپ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہو گئی، نبوت کے بعد کی زندگی ہو گئی، مکی دور ہو گیا، مدنی دور ہو گیا. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ ٹاپکس کور کرنے ہیں. اس کے بعد غزوات ہو گئے، جو کتنے غزوات ہوئے تھے، کون کون سے مشہور غزوات ہیں، کب ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی کتنی تعداد تھی. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس طرح کور کرنی ہیں. اور خلفائے راشدین کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تو یہ ساری جو بھی ہم لوگوں نے اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ سارے کے سارے ٹاپکس ہم اپنے سیشن میں جو ہے سارا کے سارا سلیبس ہم کور کرائیں گے. جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ لوگ ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے یا کہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے سلیبس کس طرح پڑھنا ہے اور کون کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں. آپ ایزیلی ان چیزوں کو خود بھی بیٹھ کے گھر اگر پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
تو باقی ہمارے سیشن کی بات رہی، ہم اپنا سیشن جو سٹارٹ کرا رہے ہیں 21 نومبر سے کرا رہے ہیں. جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، جو سلائڈس کے شروع میں آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے یا آلریڈی ایک دوسرا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے سلاٹس بک کروا سکتے ہیں.